إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. محترم سامعین، نوجوان ساتھی اور بزرگوں، یہ آج کا جو موضوع تھا اسی کی مناسبت سے میں نے سورہ روم کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس دنیا کے اندر جو بھی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو حالات خراب ہوتے ہیں، بگڑتے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے، کیا؟ بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے اعمال جو ہوتے ہیں، لوگوں کے کردار جو ہوتے ہیں، لوگوں کے اخلاق، کردار، اعمال بدل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو زمین میں اللہ رب العالمین فساد برپا کر دیتا ہے اور زمین اور کے حالات بھی بدل جاتے ہیں. مسلمان اگر سوچے، اپنے پورے حالات کا جائزہ لے، تو رب العالمین کا فرمان ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے. اب اس آیت کا دو معنی ہوتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود وہ اپنے آپ کو بدل نہ دے. ایک معنی تو یہ ہے، جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ مال، دولت، خوشحالی، حکومت، سلطنت، قوت و طاقت سے نوازتا ہے، امن، امان و سکون سے نوازتا ہے، تو وہ قوم جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری، شکر گزاری پر قائم رہتی ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کے حالات نہیں بدلتا. یعنی اس کی خوشحالی اور اس کی قوت، طاقت، اس کے امن و امان و سکون کو والی حالت جو ہے اس کو بھی تبدیلی نہیں آنے دیتا. کیوں؟ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری ہو رہی ہے، اس لیے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو اپنی رحمتوں کا دروازہ کھلا رکھا ہے وہ باقی رکھتا ہے، دروازہ بند نہیں ہوتا. لیکن جب قوم اپنی دینی حالت بدلتے، شکر گزاری کے بجائے ناشکری،
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کر لیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے بجائے نافرمانی شروع کر دیں، امر بالمعروف کے بجائے نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بجائے نہی عن المعروف امر بالمنکر کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حالت کو فوراً بدل دیتے ہیں۔ اب کیا بدل دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی خوشحالی کو پریشانی میں، قوت و طاقت کو کمزوری میں، عزت کو ذلت میں، اللہ رب العالمین اس کی حالت کو بدل دیا۔ لیکن حالت کب بدلی؟ جب اس نے اپنی دینی حالت کو بدل دیا تو اللہ اس کی دنیاوی حالت کو بھی بدل دیا۔ ایک معنی ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ ایک مثال تو سورۃ النحل ہے، جس میں رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں مثال جو بیان کرتا ہے عبرت و نصیحت کے لیے، جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں عبرت و نصیحت کے، رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ مثال یعنی ایک واقعہ بیان کرتا ہے، ایک قصہ اور حکایت بیان کرتا ہے۔ قصہ کیا ہے؟ قریۃً کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک گاؤں، ایک بڑا شہر تھا، آمنۃ امن و امان سے تھا، کوئی ڈر، کوئی خوف، کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ آمنۃ یعنی آمنہ اور مطمئنہ، بڑے امن و امان اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور کمال یہ ہے یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، دنیا میں جہاں بھی کوئی رزق ہے، کھانے پینے کی چیزیں پیدا ہوتی، اللہ رب العالمین خوب وافر مقدار میں وہاں بھیج دیتا تھا۔ رغدن، رغد کے معنی آتا ہے خود، فراوانی کے ساتھ۔ ذرا غور کرو، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، دنیا میں ہر علاقے سے چاروں طرف سے اس کے پاس رزق آتا تھا۔ کوئی چیز کھانے پینے کی کہیں بھی پیدا ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے وہاں بھیج دیتا تھا۔ من کل مکان، یہ خوشحالی کی زندگی گزار۔ دو نعمتیں ہو گئی، آمنۃ مطمئنہ یعنی بڑے امن و امان، سکون کی زندگی، کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی ڈر نہیں۔ ارے بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر دو، رزق کا کوئی ٹینشن نہیں، رزق ریل بیل ہے۔ اور اللہ رسول نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس قوم کو یا جس انسان کو تین نعمتیں مل جائیں، سمجھ جاؤ کہ پوری دنیا اس کے پاس آ گئی۔ حدیث کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تین نعمتیں جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ رزق حلال دے،
نصیب کر دیں، امن و امان و سکون کی زندگی، رہنے کا مکان، وَعِندَهُ صحت مند بدن، معافن فی بدنہ ہی، صحت و تندرستی ہو، اور اسی طرح سے امن و امان ہو، امن و امان، سکون و راحت کی زندگی، صحت مند بدن، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور اس کے پاس مال دولت صرف اتنا رہتا ہے کہ 24 گھنٹے کا خرچہ چلے۔ آج 24 گھنٹے مزے سے کھا لیے، اگلے 24 گھنٹے کا اللہ تعالیٰ انتظام کر دے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ تینوں چیزیں نصیب ہو گئیں، سمجھو فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، دنیا کیا پوری کائنات اس کے پاس آ گئی۔ اللہ رب العالمین جو قصہ بیان کر رہے فرمایا بڑی اہم، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، امن و امان اور سکون کی زندگی نصیب تھی۔ نمبر 2، وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، چاروں طرف سے رزق ان کے ہاتھ چل کر کے آتا تھا، ہر قسم کی نعمت، کھانے پینے کی، صحت تندرستی کی، مال و دولت کی، امن و امان کی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ساری نعمتوں سے مالا مال تھے، لیکن فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، قوم نے اپنی دینی حالت بدل دیا، اللہ نے نہیں بدلا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، قوم نے اپنی دینی حالت بدل دی، اب شکر گزاری کے بجائے وہ ناشکری کرنے لگے۔ یہاں دوستو ایک چیز یاد رکھو، اللہ نے صرف ایک برائی کا تذکرہ کیا تھا، کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے۔ اللہ اکبر، اب اللہ کی نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ شکر گزاری پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اللہ نے اس قوم کے اندر ہزاروں برائیاں ہوگی، لیکن صرف ایک برائی کا تذکرہ کیا کیا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس قوم نے اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ اللہ نے کوئی اور گناہ نہیں بتایا، کیوں بھائی؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی شکر گزاری جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شکر گزاری زبانی ہے، لسانی شکر گزاری زبان سے، کیا مطلب ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو اور انسان زبان سے کیا کر دے، وہ اس پر شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں دیا۔ اور اس کی بڑی واضح مثال، واللہ اللہ دیکھو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اپنی نعمتوں کو یاد کا احساس دلاتے ہوئے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہے غور کرے کہ مِمَّا خُلِقَ، اللہ نے اس کو کس سے پیدا کیا ہے، غور کرو۔ غور کرنے کا حکم اس لیے دے رہا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ہر جمعے کو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیے؟ ہم تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ موٹر سائیکل ہمیں کہاں سے ملی ہے، یہ جو ہم سواری استعمال کریں یہ کہاں سے ہمیں ملی ہے؟
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف سطحت. ایک مکان بنانا ہو تو مکان کے پہلے شروع کرنے کے پہلے لاکھوں روپے زمین کو ہموار بر کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں زمین ہمیں ہموار زمین ملی ہے تو اس میں سوچو اللہ تعالیٰ کے کتنا کرم. افلا وإلى الارض كيف سطحت. غور و فکر کریں, اس سے بڑھ کر کے دیکھو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھ لے. اللہ اکبر, ذرا غور کریں. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وہ قوم جس کو اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال خوشحال رکھا تھا اور بڑے امن و امان کی زندگی گزار رہی تھی, اس کے حالات اللہ نے بدل دیے. کیوں؟ جنہوں نے کہا تھا کفرت بانعم اللہ, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو نعمت کی ناشکری ہزاروں گناہوں کا سبب بنتی ہے. اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے احساس دلانا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر غور کریں. کچھ لوگ کھانا کھا کر کے آئے ہوں گے اور کچھ لوگ یہاں سے جانے کے بعد غور کرو. ایک چاول ایک لقمہ روٹی آپ اٹھاتے ہیں تو ذرا دیکھیں کہ غور کریں, یہ ہمیں تو ریڈی میں پہلے تو گھر میں پکتی تھی, اب تو فل ریڈی میں روٹی ملتی ہے, صرف بازار سے خریدو کھانا ہے. غور کرو کہ یہ روٹی ملی کیسے, تیار کیسے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان اپنے کھانے پر ایسا نہیں کھاتا چلا جائے, کھاتا چلا جائے. غور کرے کہ یہ کھانا جو ہمارے سامنے آیا جو کھا رہی ہے یہ ہمیں نصیب کیسے ہوا. اور رب العالمین نے فرمایا اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ایسا نہیں کہ روٹی توڑے سالن ختم نکل گئی. غور کرو. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے آسمان سے جو روٹی کھا رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, اس کے انتظام کے لیے پہلے ہم نے کیا کیا, آسمان سے اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. کیا کیا رہے, بارش برسائی. بارش برس گئی نا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر ہم نے پانی کو زمین پھاڑ کر کے طرح طرح کے سوراخ پیدا کر کے ہم نے کیا کیا, اللہ اکبر, زمین کے اندر پانی کو پہنچا دیا. دیکھا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بندے کو کیا حکم دیا, کسان کو اب جاؤ بیج ڈالو. زمین ہموار کیا اور کھیت پر فصل کے لائق بنایا اور اندر بیج ڈال کر کے اوپر سے زمین کو سخت کیا. اللہ کیا فرمایا, ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. پھر زمین میں بیج ڈال دینے کے بعد کسان روزانہ آ کر کے دیکھتا ہے پودا اگا یا نہیں اگا. دیکھو اللہ, غور کرو, شکر گزاری. حالات کیسے بدلتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. ناشکری بدترین چیز. اس لیے رب العالمین آپ کھانے کے لیے بیٹھتے اس پر بھی شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا. اللہ نے کیا کیا, آسمان سے بارش برسائی. انسان نے تو بارش نہیں برسائی. اچھا, پھر اس بارش کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کاملہ سے داخل کیا. بندوں نے زمین میں پانی بھی داخل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. پانی کو کہاں اللہ نے جمع کر دیا,
زمین میں۔ اب آگے ذرا دیکھو، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ اب اس کے بعد آدمی کے کام کیا ہے؟ زمین کو ہموار کرنا، بیج خرید کر کے زمین میں ڈال دینا۔ اس کے بعد کسان کچھ نہیں کرتا، غور کرو، کچھ نہیں کر سکتا کسان، صرف آ کر کے روزانہ دیکھتا ہے پودا نکلا کہ نہیں نکلا، اگا کہ نہیں نکلا، کچھ نہیں۔ اگر نہیں تو سوچتا ہے چلو ابھی 8 دن میں ہے، 9 دن میں نکلیں گے، صرف جا کر کے دیکھتا ہے بیچارہ، کچھ نہیں کرتا، انجیکشن نہیں لگاتا، زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہے تو بارش نہ ہو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پانی اس میں ڈال لیتا ہے، بس پانی ڈالا اور دیکھتا ہے پودا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا۔ آپ ذرا دیکھیں، زمین کڑی ہے، خوب کڑی زمین کر دیتا ہے۔ انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی، زمین کو خوب کڑی کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر زمین کو خوب بیج ڈالنے کے بعد کڑی نہ کر دے تو ممکن ہے دھوپ سے بیج خراب ہو جائے، اس لیے زمین کو خوب کڑی کر دیتا ہے، دبا کر کے، تاکہ اوپر سے اگر دھوپ ہو تو دھوپ نقصان نہ پہنچائے۔ کسان نے خوب سخت زمین کیا، لیکن ذرا سوچئے، ماشاء اللہ، سوچئے میرے بھائیوں، پودا نکلتے ہی میں دیکھیں اتنا نرم و نازک ہوتا ہے، دنیا کا کوئی انسان عقل سے سوچے کہ آپ کو سوراخ کرنا ہے تو ڈنڈے یا کدال میں یا سخت لکڑی آپ گھسانا چاہے وہ بھی نہیں گھستی، اتنی کڑی زمین سے، اور اتنا نرم و نازک، بالوں سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے، اس زمین کو پھاڑتی ہوئی نکل آئی۔ نکل آنے کے بعد اگر آپ کا پیر پڑ جائے تو ختم ہو جائے، اتنی کمزور ہو ہے، سوچو کتنی کمزور نرم و نازک ہے، لیکن سخت سے سخت زمین کو، کبھی پتھریلی زمین میں جاؤ، پتھر کے بیچ سے بھی، اتنا بڑا پتھر ہے لیکن پودا کنارے سے نکل جاتا ہے۔ سوچو، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں، کون؟ اللہ اکبر، یہ لفظ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، تم نے کبھی غور کیا، پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکی میں، کون؟ کس نے مٹی کے تاریکی میں، اتنی سخت زمین میں، اس پودے ایک اناج گندم کا دانا، پھر اس کے اندر بیج نکالا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں، صرف کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، پھر زمین پھاڑتی ہوئی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہوا، کتنا بڑا ہوا، کتنا بڑا ہوا، آپ اس کو بڑا بھی نہیں کرتے، فصلیں بھی کون بڑی کرتا ہے؟ اللہ، آگے بڑا ہوا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا، انہی پتوں کے بیچ سے اللہ تعالیٰ نے پھول نکالے۔ غور کرو، انسان کیسے بنا؟ قطرہ، قطرے سے کیا بنا؟ خون کا لوتھڑا، پھر گوشت، پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو بدل دیا، کیا؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا۔ فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس کے بعد ہڈیوں کے ڈھانچے جب بن گئے تو اللہ رب العالمین نے اس پر گوشت چڑھایا، گوشت چڑھانے کے بعد اس پر جلد چڑھائی، جلد چڑھانے کے بعد روئے پیدا کیا۔ آپ کبھی نہاتے ہیں، پانی یہاں ڈالتے ہیں، لیکن آپ کا پورا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے روم ایک ساتھ ایسے باریک باریک مسام و سوراخ بنایا ہے کہ آپ مالش، سر میں درد ہے ہاتھ میں، لیکن تیل کی مالش اوپر کرتے ہیں، تیل اندر جذب کرانے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ کس نے راستہ بنایا ہے؟ تو اللہ رب العالمین، وہ پھول نکلا، پھول نکلنے کے بعد
آپ ذرا سوچیں، اب اس کو رب العالمین نے بیج میں تبدیل کیا، بیج بھی بڑا نرم و نازک بالکل، پھر ایک عرصے کے بعد اس میں اللہ نے گودا پیدا کیا، پھر اس کو کلر بدل دیا، پھر پکایا تو ہوائیں، دھوپ، ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا۔ اب کھیت میں بیج تیار ہوا، وہاں سے آپ نے خریدا، چکی میں آٹا نکلا، آٹے کو اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دیا اس کو گوندھو، اللہ کی دی ہوئی لکڑی پر روٹی پکا کر کے اب ہم کھاتے ہیں۔ ذرا سوچو، غور کریں، کھانا تو 5 منٹ میں ختم، لیکن یہ وہ کھانا ملا کیسے آپ کو، اس کے سوچنے میں شاید گھنٹے آپ کو لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس سے انسان سوچے گا تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، سمجھ گئے نا؟ اب انسان جو ہم کہنا چاہتے تھے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوا تو کیا کرنا ہے؟ کھانا کھایا بسم اللہ پڑھ کر کے، بسم اللہ پڑھ کر کے، کھانے سے فارغ ہوا الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغه وجعل له مخرجا، مختلف دعائیں موجود ہیں۔ یہ جو کھانے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں یہی شکر لسانی ہے۔ کیا ہے؟ دل میں یہ احساس ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اور آپ نے زبان سے اس کو، آپ کے دل نے زبان سے الحمدللہ کہنے پر مجبور کیا۔ یہ شکر کیا؟ شکر لسانی، لسانی زبان، اللہ اکبر۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، اللہ سے نے کیا فرمایا؟ الطائم الشاکر، اللہ اکبر، الطائم الشاکر کالصائم الصابر، اللہ اکبر۔ اے لوگو، اگر کھانا کھاتے وقت انسان نے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق پر غور و فکر کیا، جیسے ہم نے آپ کے سامنے بتایا، اور اس کے دل نے اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ کھانا ہمیں صرف رب کی برکت سے مل رہا ہے، ہم نے پیسے سے خریدا، یہ پیسہ بھی رب کا دیا ہوا ہے، سمجھے نا؟ جب آپ نے کھانا کھایا دل میں احساس ہوا، اور اس احساس نے آپ کو مجبور کیا کہ اپنے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، سنن کی روایت، الطائم الشاکر کالصائم الصابر۔ اے لوگو، ان احساسات کے ساتھ جس شخص نے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دیا، الحمدللہ پڑھا، کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کر دینے والا اللہ تعالیٰ کیا اسی اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے کالصائم الصابر، جو بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ کون سا شکر ہے؟ شکر لسانی۔ اور ایک اور شکر ہے دوستو جو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کے حالات کو بہت اچھا رکھا تھا، ماشاءاللہ، کیا پوچھنا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ہر قسم کے نعمتوں سے مالا مال کیا، بڑی خوشحال زندگی، دنیا میں قوت طاقت والی قوم شکر ادا کر رہی تھی، لیکن اس نے فَكَفَرَتْ، اللہ کی ناشکری کرنا چھوڑ دیا، ناشکری کرنا اور شکر گزاری چھوڑ دی، اب ناشکری کرنے لگی۔ اب آگے ذرا دیکھیں، شکر کی دوسری قسم شکر عملی۔ کیا؟ شکر عملی، انسان اپنے عمل کے ذریعے شکر ادا کرے، اور یہی وہ شکر ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی تہجد کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟
رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، خونوں پہ بہنے لگتے ہیں، آپ اتنی دیر تک قیام کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگ محنت کریں گنہگار، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا یہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہاں؟ دیکھا عملی شرک۔ اب ایک سوال بتاؤ یاد رکھنے کے کہیں، عملی شکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا دنیا میں کسی کے اوپر نہیں کیا، تو کیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہ بنوں؟ کیا پتہ چل گیا؟ دیکھیں، جس پر جتنا زیادہ اللہ کا کرم ہو اتنا ہی زیادہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر عملی ضروری ہے۔ اب ایک یاد رکھنے کی، رمضان گیا نا، ایک مہینے زیادہ ہو گیا، گزر گیا، رمضان بھر اگر تھوڑا سا تم آگے آ جاؤ تو بہتر ہے، آگے آ تو اچھا پیچھے والا مجھے جگہ مل جائے، آ جا اللہ کے گھر میں برکت ہو رہے۔ چلو، افلا اکون عبدا، رمضان بھر آپ نے نماز پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ رمضان بھر کے بعد اگر رمضان کے بعد انسان پھر دوبارہ بے نمازی بن گیا، اب آپ ذرا بتائیں اللہ وہ بندہ کون سا شکر ادا کرتا ہے جو 11 مہینے نماز کی پابندی نہیں کرتا؟ آئی بات سمجھ میں نا؟ ناشکری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ناشکری ہو رہی نا؟ جب عملی شکر، زبان سے شکر ادا کرا، لیکن عملی شکر میں کتنے ہم کمزور ہو گئے۔ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے شکر گزاری کے لیے، اور ہم ماشاء اللہ نماز بھی نہ پڑھیں، اس کے باوجود بھی سوچیں کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، ناشکری تو کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام، اپنے نبی داؤد علیہ السلام اور ان کے اولاد، ان کی بیوی، ان کے بچوں کو، ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا، کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اعملوا آل داؤد شکرا، اے ہمارے نبی داؤد اور نبی کی بیوی، نبی کے بچے، داؤد کی بیوی، داؤد کے بیٹوں، اہل ویار خاندان کے لوگوں، اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو۔ کیا پتہ چل گیا؟ عملی شکر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم نے، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمل کیا کرو، عمل کرتے رہو۔ پتہ چل گیا جیسے زبان سے شکر ادا کرنا ضروری، ایسے عمل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، سمجھ گئے نا؟ اسی لیے آپ کو صحت تندرستی دی ہے، اگر اس پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ عملی شکر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، میرے بندو ہم نے تم کو آنکھ دیا ہے، تم کو میں نے کان دیا ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، دل دیا ہے، اور ان نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن پوچھیں گے، کیا پوچھے گا؟ این شکر ذالک، ان کی شکر گزاری، آنکھ کی شکر گزاری تو نے کیا کیا؟ آنکھ کی کون سی شکر گزاری ادا کیا؟ اب تو یہی کہیں گے، صرف چھوٹی سی مثال دیکھو، کتنا شکر ادا کیا بیٹے؟ رمضان کے بعد سے شاید قرآن کسی نے نہ کھولا ہو،
ٹھیک ہے نا، لیکن ٹی وی کبھی نہیں بند ہوتا۔ کیا یہی شکر گزاری ہے کہ صرف ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، نیوز چینل بدل بدل کے دیکھتے ہیں؟ سب تو چھوڑو، اب تو ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں، اس میں کیا کیا بھر رکھا ہے آپ نے، ہر جگہ ایک وائر یہاں دوسرا وہاں گھسا ہے، کیا بھائی ہمیں نیٹ، ہمیں اللہ اکبر، ذرا سوچو آپ کی کون سی شکر گزاری کیا تم نے، کیسی نا ایک کاموں سے کیا شکر گزاری، یہ منو آل داؤد شکرا، صحت و تندرستی آپ کو آپ نے دیا ہے، چلے گئے ماشاءاللہ 3-3 4-4 گھنٹے میدان میں فٹ بال کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، کبھی اس جوانی یہ صحت کا شکر ادا کرتے ہوئے تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، کہاں شکر گزاری ہماری ہے؟ یہ مرو آل داؤد شکرا، یہ ایک تو شکر گزاری، شکر گزاری میں عمل بھی داخل ہے، کیا ہے؟ عمل بھی داخل، اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک چیز تو یہ کہ شکر گزاری عمل کا نام ہے، چاہے زبان سے کا عمل ہو یا انسان کا اپنے آدھا کا۔ اب اور ذرا سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا فرمایا؟ کہتے الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، 12 جو ان کی وفات ہوئی ہے اللہ اکبر 748 ہجری میں، ماشاءاللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد، کتنی عجیب سے بات کہتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی عیدۃ الصابرین، تقریباً 400 صفحے کی کتاب صرف شکر گزاری پر لکھی، کیا؟ صبر اور شکر پر لکھی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء باقاعدہ ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ، آجری رحمت اللہ علیہ، یہ سارے لوگوں نے کتاب الشکر، جیسے ہمارے یہاں صلاۃ الرسول لکھی جاتی ہے نا، ایسی باقاعدہ کتاب الشکر لکھا ہے، تو شکر گزاری اللہ کے عذاب سے بچانے والا عمل ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ کتنی پیاری بات کہتے ہیں، پورے دین اسلام کے 2 پہیے ہیں، 2 حصے ہیں۔ پوری اسلام کی گاڑی کس پر چلتی بھائیو؟ 2 پہیے پر، ایک پہیہ صبر ہے، اور پہیہ سمجھتے ہو نا، اور دوسرا پہیہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ اللہ، اگر صبر ہے اور شکر نہیں تو اسلام کی گاڑی وہیں ٹھہر گئی، شکر ہے صبر نہیں جبکہ ایمان کی گاڑی وہیں رک گئی، اور اگر دونوں نہیں تو کوئی توقع ہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے الصبر نصف الایمان، اسی طرح سے شکر کی کتابیں پڑھو، الشکر نصف الایمان، کیا مطلب ہے؟ آدھے اسلام پر عمل کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی، اور آدھے ایمان پر عمل کرنے کی کس کی ضرورت ہے؟ شکر کی، صبر اور شکر۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہوتی جا رہی، اب بتانا میں چاہتا ہوں، جب آپ نے اتنا سمجھ لیا، پھر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کے لیے، جب تک اللہ راضی ہے تب تک حالات درست ہیں، اور جب اللہ ناراض ہو جائے حالات ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ؟ اور اللہ کے راضی رکھنے کے لیے شکر الہی ضروری ہے۔ سورہ زمر، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو گے پھر اللہ تعالیٰ تم سے خوش رہے گا، راضی رہے گا۔ شکر گزاری اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ،
جب اس قوم نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ راضی ہونے کے بجائے کیا ہو گیا؟ اللہ ناراض ہو گیا۔ جب رب ناراض ہو جائے ساری دنیا خوش ہو تو کیا آپ کو خوشحالی نصیب ہوگی؟ اور یہ سنو، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی کیا ضرور ہے دوستو؟ شکر۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تب تک ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے۔ اللہ فرماتے کیا ہے؟ وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اے میرے بندو، اگر تم ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے۔ رب کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ شکر۔ پھر میں کہوں گا ذرا ان کانوں سے کتنا شکر گزاری آج امت مسلمہ کر رہی ہے۔ قوالی اور بھجن سننے والوں کو چھوڑو، ان کا تو ان کی وہی عبادت ہے۔ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذرا سوچیں اپنے کانوں کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، آنکھوں کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ نے تعداد دی ہے، کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کے لیے فجر میں سویا ہے، کون سا شکر ادا کر رہا ہے؟ حالات ایسے بدلتے ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کیا۔ بات چل رہی کہاں؟ سورہ نحل کی نمبر 112 نمبر کی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے۔ ایک شہر کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، اللہ نے ان کو بہت خوشحال رکھا تھا، قوت تھی، طاقت تھی، حکومت تھی، عزت تھی، اور دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ان کے رزق کا انتظام یَأْتِیہا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکَانٍ، اور اس شہر میں اللہ تعالیٰ کا رزق دنیا کے گوشے گوشے سے چل کر کے آتا رہا۔ سمجھ گئے نا؟ اچھی حالت تھی نا ماشاء اللہ، لیکن کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اب اس نے اپنی حالت کو بدل دیا۔ کیا بدلا؟ اب شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرنے لگے، اللہ کے عبادت کے بجائے اب عبادت سے دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، ذکر کے بجائے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دو قسم کا عذاب مسلط کر دیا۔ بھائی یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ہم مسلمانوں ذرا سوچو، واللہ صحیح مسلم کتاب الایمان کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ اپنا مقام و مرتبہ سمجھ لو۔ دوستو، نوجوانوں، یہ قیامت کب تک قائم رہے گی؟ حدیث سنی ہے نا؟ ایک مومن کی کتنی قدر و قیمت ہے معلوم ہے نا؟ کیا حدیث میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تک اس زمین پر ایک مسلمان بندہ بھی توحید پر قائم ہے، لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اللہ اکبر، ساری دنیا مرتد ہو جائے، ساری دنیا برائیوں میں مبتلا ہو جائے، ایک بندہ بھی جب تک توحید پر قائم، توحید کی دعوت دینے والا، توحید کا اعلان کرنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی، تب تک اللہ تعالیٰ قیامت نہیں آنے دے گا۔ اس سے پتہ لگا ہے کہ آپ کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ یہ ساری دنیا ہمارے طفیل میں کھا رہی ہے، مزے اڑا رہی ہے۔ جب ہم ناشکرے اور نافرمان ہو جائیں، جن کی برکت سے ساری دنیا کو قائم کیا ہے، اگر وہی برباد ہو جائے، بگڑ جائے، نافرمان ہو جائے، تو پھر دنیا میں کیا
سکون باقی رہے گا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت. اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے پر زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری. سمجھ گئے نا, زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری, یہ برکت ارض و سما ہے خلافت تیری. یہ ساری کائنات توحید والوں کی برکت سے قائم ہے. جہاں توحید والے نہ رہ جائیں پھر دنیا کے قائم رہنے کا کوئی گارنٹی نہیں. طرح طرح کے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت. سمندر کے اندر بھی امن و امان باقی نہیں, جنگلوں کے اندر بھی امن و امان باقی نہیں. لیکن کیوں؟ یہ مسلمان بگڑ گیا, یہ دین کو فرما برداری کے بجائے نافرمانی کرنے لگا, شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرنے لگا, اللہ کی عبادت کے بجائے شیطان کی عبادت کرنے لگا. یہی حرکت اس قوم کی ایک اور جس کا قصہ اللہ نے سورہ نحل میں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے کون بدلا بھائی؟ اللہ اپنا قانون بدلا کہ بندے بدلے تھے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, تو اس قوم نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی. سمجھ گئے نا, ناشکری میں نے کہا ایک ہی جملہ, کیوں؟ ہزاروں برائیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے ہوتی ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. پھر اللہ نے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. ماشاء اللہ, شلوار قمیص پاجامہ پینٹ شرٹ یہ سب نکال کے جاؤ گے مسجد سے. لباس کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر وقت آدمی کے بدن پر رہتا ہے. سمجھ گئے نا, سوئیں گے ہو سکتا نکال وہ بھی نائٹی پہنیں گے, بغیر لباس کے نہیں, نائٹی پہن کے سوئے گا آدمی. ہر وقت انسان لباس انسان سے چپکا ہوا ہے, انسان میں لباس میں ملبوس ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا, ہم نے ان کو لباس پہنا دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو لباس پہنا دیا جو کا اور خوف کا, یعنی بھوک کا. جیسے کپڑا ہر وقت پہنتے ہیں ننگا نہیں رہتے, سمجھ گئے, اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس ملک میں وہاں بھی لباس پہننا ضروری ہے. سمجھ گئے نا, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. اللہ نے پہنا دیا ان کو لباس کس کا؟ بھوک کا. جیسے ہر وقت لباس میں پہنے ملبوس ہے, ایسے ہر وقت 24 گھنٹے بھوک میں بے قرار رہنے لگے. کیوں؟ باہر سے جتنا کھانا آتا تھا اللہ نے سب کو بند کر دیا. نمبر 2 والخوف, اور اللہ تعالیٰ نے بسنے والی ساتھ بسنے والی غیر قوموں کا خوف کا لباس پہنا دیا. آگئی بات سنیے, حالات سمجھے تھوڑا سا. کیا پہنا دیا؟ ایک تو بھوک کا لباس اور دوسرے ڈر اور خوف کا لباس. اور آج دنیا نے پہن لیا ہے, خوب اچھی طرح سے جان گئی. 2 پیر کے جانور کی قدر تو نہیں ہے, 4 پیر 2 پیر کے انسان کے خون کی تو کوئی قدر نہیں ہے, اور 4 پیر کے جانور کی بڑی قدر ہے. کیوں ہوا کیا؟ اپنے حالات کو ذرا دیکھو, کتنی شکر گزاری ہمارے اندر پائی جاتی ہے. رمضان گیا, مسلمان بھی 11 مہینے کے لیے چھٹی کر لیا. کون سی برائیاں ہیں آج؟ صدقات ہم پوچھتے ہیں, ذرا سوچو, آج صدقات اور خیرات تو کم کیے جاتے ہوں گے, لیکن سود بینک سے زیادہ لیا جاتا ہوگا. شاید صدقہ کر کے اپنے جیب خاص سے کسی بچی کی شادی تو نہیں کرایا ہوگا غالباً,
کسی غریب کی مدد نہیں کیا ہوگا، لیکن لون پر لون، سود پر سود لے کر کے گاڑیاں ہم نے خریدی ہوگی، مکان میں نے بنایا ہوگا، بزنس کا کے لیے ہم نے لیا ہوگا، پتہ نہیں کتنے قسم کے سود خور، سود لینا دینا کتنا بدترین جرم ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود لینے والوں اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون سا گھر، کون سا مسلمان محلہ، کون سی مسلم قوم ہے جو دنیا کے اندر سود لینے اور دینے میں مبتلا نہ ہو؟ حالات بدلتے ہیں، ہم اپنے حالات بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو بدلنے کا خود خیال اپنا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ایک معنی اچھے سمجھ گئے نا۔ اب دوسرا معنی، دوسرا پہلو، ایک انسان ایک قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، خوف و ہراس کی زندگی گزار رہی ہے، طرح طرح سے مظالم اس پر ڈھائے جا رہے ہیں، ساری دنیا ایک طرف ہو کر کے اس کو تنگ کر رہا ہو، اللہ اکبر، ستا رہا ہو، ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب تک تم اپنے ذلت والی زندگی خود نہیں تبدیل کرو گے، اللہ تبدیل نہیں کرے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ آیا نا؟ کیا گناہوں کی بنا پر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، اب ہم اگر گناہوں سے توبہ کر لیں، شرک کی ذلت و لعنت میں ہم مبتلا ہیں، طرح طرح کی بدعات میں ہم مبتلا ہیں، سمجھ گئے نا؟ مسلمانوں کا ابھی پچھلے دسمبر میں لندن میں تھا تو وہاں پیپر میں پڑھا، اللہ اکبر، عیسائیوں نے کہا بھائی اتفاقات عید میلاد اور کرسمس ڈے دونوں سامنے ہو گئے، انگریزوں نے کہا بھائی ہم ہار گئے، ہم کرسمس ڈے اپنے ملک میں اتنا نہیں منا سکتے جتنی لائٹنگ اور شور شرابے کے ساتھ مسلمان عید میلاد منا کر ہم شکست سکا گئے، مسلمان آگے، ہم پیچھے۔ اللہ، بدعات میں تو اتنا آگے ہم نکل گئے، شرک میں ہم مبتلا، بدعات میں ہم مبتلا، سود خوری اور رشوت خوری میں ہم مبتلا، ہر قسم کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں۔ اب اگر حالات بدلنا ہے، ان گناہ اللہ تعالیٰ کے نے جب ہم بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر رحمتوں برکتوں کا دروازہ چھوڑ کر کے ہمیں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، لباس پہنا دیا ذلت کا۔ اور معلوم ہے اب اگر دوبارہ عزت چاہتے ہیں تو سنن ابی داؤد کی روایت ایک ہی جملے میں اللہ رسول نے سب کچھ بیان کر دیا، فرمایا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، جس دین کو چھوڑ کر کے ذلیل ہو رہے ہو، اب اگر عزت چاہتے ہو پھر دوبارہ اس چیز کو چھوڑ کر کے اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے حالات کو بدل دے گا۔ اس زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خارج تاریخ قرآن ہو کر، میرے بھائیو یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، اسی لیے ایک واقعہ بتا کے ہم بات ختم کرتے ہیں، شاید کہ اٹھنے ہوگا آپ لوگوں کو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر، کتاب الزہد کے اندر بڑی پیاری ایک مثال نقل کی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ دوستو ہم نے اوٹ دے کر کے بھی دیکھ لیا، کیوں بھائی؟ اوٹ دے کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن مرد بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، سیاسی پارٹیاں بھی بنا کر کے دیکھ لیے، ہے نا؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا صرف مسئلہ ایک حل ایک ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا سارے مسلمان الگ الگ عید نہ بنائے، ایک ہی دن سارے مسلمان عید بنانے لگے، کیسے مسلمان عزت پائیں گے؟ زیادہ سائنس ادا تھی تو کبھی سائنس اٹھنے میں چلی آتی ہے،
کہاں چلی جاتی؟ یہاں تجھے کہا جاتی ہے جھٹنے میں آ جاتی کم وقتوں کے بڑے روشن خیال، بس مولدوں کی وجہ اسلام پیچھا گیا، ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ دیکھو ایک شہر میں 3 مرتبہ عید ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان ایک دن عید کرے ساری دنیا میں مسلمان عزت پا جائیں گے۔ میں نے کہا اچھا، سارے مسلمان دنیا میں جمعہ ایک دن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ یہاں بھی کچھ سرفرے ہوں گے، حیدرآباد میں بھی، سمجھ گئے نا؟ جمعہ تو ایک دن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ ارے یارو بتاؤ، قادیانی کم وقت بھی جمعہ پڑھتا ہے تو جمعے ہی کے دن پڑھتا ہے، شیعہ بدبخت بھی جمعے ہی کے دن جمعے کی نماز پڑھتا ہے۔ سارے مسلمان تو جمعے کی نماز ایک ہی دن پڑھ رہے ہیں اور 1450 سال ہو گئے لیکن ابھی تک مسئلہ ہے، تو تم عید کے پیچھے پڑے ہوئے اور تم کتنے بڑے مسلمان ہو؟ میں نے کہا کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ارے نماز ہی پڑھنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے، ہم رفائی کا بہت کرتے ہیں۔ اللہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ایسے بیوقوفوں پر غالب ہے۔ کہنے کا مطلب ہر قسم کے ہم نے علاج ڈھونڈ لیے کہ ہمارے حالات درست ہو جائے، لیکن درست نہیں ہوئے۔ حالات چلتے چلتے آج کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ اس کا ایک ہی علاج کیا ہے؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، ہم دوبارہ شرک و بدعات کو چھوڑیں، رسم و رواج کو چھوڑیں، حرام کاریاں منکرات کو چھوڑیں، پکے موحد و متبع سنت بن کے کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے اور شریعت اسلامیہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں توبے کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ رسول نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہی بیان فرمایا ایک ہی راستہ ہے دوبارہ اس تم اپنے حالت کو بدلو، کیا؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، یہ یورپ کا بڑا شہر، بڑا خوبصورت شہر جس دن مسلمانوں نے فتح کیا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی جو علماء صحابہ میں سے تھے، اس جنگ کے اندر وہ بھی شامل ہیں۔ جنگ ختم ہوئی اور مال غنیمت کا کیا پوچھنا، بڑا طاقتور، بڑا خوبصورت، بڑا خوشحال، مال و دولت والا ملک، مسلمان بڑے خوش، اور ایک ایک سپاہی کے اندر میں 30 قیدی، کتنے غلام ملے؟ سوچو، ایک مجاہد کو کتنے ملے؟ 30۔ سب کو لیکن اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا، عیسائیت کا جھنڈا گرا دیا گیا، اور سارے لوگ واپس آ رہے ہیں۔ تو سعید ابن جبیر، نام یاد رکھنا، سعید ابن جبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا سب لوگ جا رہے ہیں لیکن ہمارے استاد ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ کسی سے پوچھا تو لوگ آگے بڑھ گئے ہوں گے، دوڑتا ہوا آگے گیا، ڈھونڈے ہمارا استاد نہ ملے، تو کسی نے کہا پیچھے رہ گئے ہوں گے، پیچھے بھی نہ ملے۔ کہتے ہیں میں صحابی رسول اپنے استاد ابو دردہ کو ڈھونڈ رہا تھا، اچانک ایک خیمہ نظر آیا، تو میں نے کہا سارے خیمے اکھڑ گئے ہیں، شاید اسی خیمے میں آرام کرتے ہوں گے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں ابن جبیر کہ میں گھسا تو دیکھا ایک طرف رک کر کے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو دردہ رو رہے ہیں۔ میرے بھائی حالات بدلنے پڑیں گے، بہت حالات بدلنے پڑیں گے۔ ابو دردہ رو رہے ہیں، سارے لوگ خوش، ابو دردہ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی تر ہو گئی ہے۔ حضرت جبیر کہتے میں گیا، چمٹ گیا، میں نے کہا آپ اللہ کے رسول کے صحابی، آپ ہم سب کے استاد، پورے قافلے والوں کے بزرگ مفتی، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فتح دیا، مال و دولت سے مالا مال، ایک ایک آدمی کو 30 قیدی ملے ہوں گے، سونے چاندی پتہ نہیں کتنے ملیں گے،
کہا استاد تو خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ ان هذه الامه كانت قاہرہ، رونے کی وجہ یہ جس ملک کو آج ہم نے فتح کیا، یہ قوم دنیا کی بڑی مالدار، جابر، قوت و طاقت والی قوم، کوئی ان سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا، پورے علاقے کا سردار تھا۔ ہم لوگ مدینے میں پیدا ہوئے، ننگے پیر ننگے بدن چلنے والے، پیدل اونٹ کسی گھوڑے اونٹ کی سواریاں کرنے والے، ہم لوگ ایمان لائے تو اللہ نے ہم کو مدینے سے بھیج کر کے ان ظالموں کو شکست دیا اور آج ان کو ذلیل کیا۔ کل ان کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور کل یہ اس دنیا میں ان کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا، یہ دیکھو یہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم ہے، اور آج دنیا دیکھ رہے ہتھ کڑی لگائے کہہ رہے کہ ہم مسلمان ان کو مدینے کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ رونے کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے جب برائیاں شروع کی، اللہ کی ناشکری شروع کی، تو مدینے سے ہم کو بھیج کر کے غلبہ دیا، اس کی کوئی قوت طاقت مال دولت اس کو بچا نہ سکے، اور آج یہاں اپنی نسل کو آباد کر کے جا رہے ہیں۔ آج اس شہر میں عیسائی نہیں، ہم اپنی مسلمان بھائیوں کو آباد کر کے جا رہے ہیں۔ رونا اس بات پر ہے کہ ایسا نہ ہو آگے چل کر کے آج جس مسلم قوم کو جہاں ہم آباد کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی ناشکری کرنے لگے اور انہیں جیسا کردار ادا کرے، تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ کسی اور قوم کو بھیج کر کے ہماری مسلمان قوم کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو آج ان کے ساتھ میں نے کیا ہے۔ رونے کی وجہ یہ میرے بھائیوں، سب کچھ اللہ کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی مسئلہ حل نہ ہوا مسلمانوں۔ مسئلے کا حل اصل یہ ہے کہ ہم دوبارہ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین، پکے سچے مومن ہو جائیں، یہ جہاں ہمارے لیے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین، اگر ایمان لا لو تو مومن دنیا تمہارے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارے اندر سب سے بڑی دوستو ہم اپنے دین کو قائم نہ رکھیں، ہم اپنے حالات کو بدلیں۔ جب تک ہم دین پر قائم رہے، واللہ میں نے زندگی گزاری ہے، گاؤں کے اندر ہم کھڑے بیٹھے ہیں چارپائی پر، کوئی انسان بغیر اس طرح سے ہاتھ جوڑ کر کے سلام نہ کر لے تب تک جانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ یہ وقت میں نے دیکھا، ہم اپنے دیہات کی بات کر رہے ہیں، کبھی انسان میں ہمارے سامنے کرسی پر نہ بیٹھے، وہ سمجھتا تھا، لیکن آج وہی انسان جاتا ہے تو گھرتا ہوا ترچھی نگاہوں سے دھمکی دیتا ہوا گزر رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے ہمارے باپ دادا مال نہیں تھا، امانت دار تھے، سچے تھے، صادق تھے، لوگوں سے محبت کرنے والے تھے۔ باپ اپنے بیٹے کو تربیت کرتا تھا، بیٹے اپنے باپ کی عزت کرتے تھے، لیکن آج جب ہم سارا معاملہ ہمارا بگڑ گیا، وہ دین ہمارا قائم نہ رہا، امانت میں خیانت، چوری۔ ایک زمانہ وہ تھا واللہ شاید کہ محلے میں اس محلے کا ایک بڑا بزرگ رہتا تھا تو اپنے پوتوں کا دادا نہیں، اللہ کی قسم پورے محلے کا وہ دادا سمجھا جاتا رہا ہوگا۔ یہ وقت دیکھا ہوگا کبھی، ایک زمانہ وہ تھا کہ اس گلی سے ایک مسلمان گزر جائے دیندار تو گلی میں کھیلنے والے سارے بچے جو ہیں کھیل والا چھوڑ کے ہو جاتے تھے، کوئی ایک عورت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، گلی سے مرد گزرنے لگے۔ اور آج مرد کو سوچنا پڑتا ہے کہ ادھر سے جائیں یا کہ نگاہیں بچانے خاطر کسی اور راستے۔ یہ حالات کیوں بدلے؟ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دے، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے، تو حالات کو اگر سدھارنا ہے اور پھر اپنی عزت ہم چاہتے ہیں تو واقعی ایک ہی راستہ ہے، پکے سچے مسلمان بن جائے، سارا مسئلہ ہمارا حل اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔